بسم اللہ الرحمن الرحیم. تفسیر ابن کثیر سورہ انبیاء آیت نمبر 89 and 92 آیات. تو آیت نمبر 89, and remember Zakaria علیہ السلام when he cried to his Lord, اور یاد کرو کہ جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تھا. او مائی لارڈ، اے میرے رب، لیو می ناٹ سنگل چائلڈ لیس، یعنی مجھے تنہا مت چھوڑنا، یعنی کہ بغیر اولاد کے. دو یو آر دا بیسٹ آف دا انہیریٹرز، جبکہ سب سے بہترین وارث تو سارے وارثوں میں تو ہی ہے. تو یہ تعریفی انداز میں دعا کرنے کا جو اللہ کی پریز کرتے ہوئے تو انہوں نے یہ چیز کہا کہ مجھے تنہا مت چھوڑنا. اور یہ دعا بہت اچھی ہے، اس کو ہم کو پڑھتے رہنا چاہیے. ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور سب سے بہترین تمام وارثوں میں تو ہے. اور پھر ہے آیت نمبر 90. سو وی آنسرڈ ہز کال، ہم نے ان کی دعا کو سنا. اینڈ وی بیسٹوڈ اپون ہم یحییٰ علیہ السلام، اور ہم نے ان کو عطا کیا یحییٰ علیہ السلام. اینڈ کیورڈ ہز وائف فار ہم، اور ان کے لیے ان کی بیوی کو بھی مطلب کیور کر دیے، یعنی جو بھی ان کے اندر جو کمی تھی اس کو اللہ نے اس کی اصلاح کر دیا. یعنی کہ ایک چیز سمجھو کوئی ریپیئر کرتے ہیں. Verily they used to hasten on to do good deeds. اور یقیناً وہ تینوں کے تینوں نیک اعمال یعنی کہ بہت ہی اچھے فعل کرنے کے لیے بہت ہی جلدی کرتے تھے. یعنی دیکھا جاتا ہے ایک طرح سے جیسے ریسنگ کرتے نا، دوڑتے ہیں. یسارعون، تو وہ دوڑ رہے ہوتے تھے خیرات کرنے کے لیے، یعنی خیرات یعنی خیر کے کام. And they used to call on us with hope and fear. اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے امید اور خوف بین بین ساتھ ساتھ ہے. یعنی امید بھی اللہ سے اور اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں. خالی امید نہیں لگاتے، خالی ڈرتے نہیں ہیں، دونوں چیز ساتھ ساتھ چل رہی ہے. And they were خاشعین before us، اور وہ تو ہمارے سامنے بہت ہی ہمبل خاشعین تھے. زکریا علیہ السلام and یحییٰ علیہ السلام. اللہ tells وَزَكَرِيَّا، and remember زکریا علیہ السلام، یاد کرو زکریا علیہ السلام کو. اللہ tells us of his servant زکریا، اللہ اپنے بندے زکریا علیہ السلام کی بات کہہ رہا ہے. who asked Allah to grant him a son، کہ ان کو ایک بیٹا عطا کر. who would be a prophet after him، جو ان کے بعد ان نبی ہوں گے یا رسول ہوں گے. The story has already been given in detail at the beginning of Surah Maryam and also in Surah Imran، آل عمران. تو یہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران کے اندر اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ ہی دے دیا گیا ہے. Here an abbreviated version is given. تو یہاں پر اب وہ جیسے اس کا تھوڑا سا پارٹ ہے کیونکہ دو آیتوں میں ہے نا. In Iznada Rabbahu when he cried to his Lord، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو، means in secret hiding it from his people. وہ تنہائی میں بہت ہی خاموشی کے ساتھ چھپ کر لوگوں سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا. ربی لا تذرنی فردن، یعنی ربی لا تذرنی فردن، او مائی لارڈ لیو می ناٹ سنگل، کہ اے میرے رب مجھے تنہا اکیلا مت چھوڑ دینا. means with no child and no heir to stand among the people after me، کہ کہیں مطلب کوئی اولاد نہیں یا کوئی وارث نہیں کہ جو لوگوں کے پاس سامنے کھڑے رہے میرے بعد. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، though you are the best of the inheritors، اور سب سے بہترین وارث تو ہے تمام وارثوں میں. This is the supplication، یہ دعا ہے ایک، and form of praise befitting the topic، اور ایسی تعریف اندر ہے اللہ کے لیے جو اس ٹاپک کے اوپر برابر فٹ ہوتی ہے. اللہ says فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ.
So we answered his call. ہم نے ان کی دعا، ان کی پکار کو سنا، جواب دیا. And we bestowed upon him یحییٰ علیہ السلام. اور ہم نے ان کے اوپر یعنی مطلب ہم نے ان کے اوپر بیسٹو کیا، یعنی ایک چیز کو بہت ہی اچھے تحفے کا انداز ہے یہ کہ جس میں اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو یحییٰ علیہ السلام جو ہے وہ عطا کیا. اینڈ کیورڈ ہز وائف فار ہم. اور ان کی بیوی جو تھی ان میں جو بھی خامی تھی، کمی تھی، اس کو اللہ نے اس کی اصلاح کر دیا. ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد اینڈ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ said, she was barren and never had a child, then she gave birth. کہ وہ ان کی بیوی جو تھی وہ بانجھ تھی اور ان کو کبھی بھی بچہ نہیں ہوا، مگر دیکھو انہوں نے اب یحییٰ علیہ السلام کو جو پیدا کیا. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. Verily, they used to hasten on to do good deeds. وہ لوگ یقیناً ہمیشہ بہت جلدی مچاتے تھے نیک اعمال کرنے کے لیے، خیر کی کام کرنے کے لیے، خیرات. تو وہ جلدی مچاتے تھے، آرام سے نہیں بیٹھے رہتے تھے یا سوچا ابھی نہیں کل کریں گے، ارے جانے دو نا ابھی کر لیں گے، کل وال پرسوں نیکسٹ ویک کبھی بھی کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. وہ لوگ دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، جلدی مچاتے تھے کوئی بھی نیک اعمال کرنے کے لیے. means acts of worship and acts of obedience towards Allah. یعنی ایک تو ہے اللہ کی بندگی، دوسرا اللہ کی فرما برداری. وہ سب کے اندر جلدی مچاتے تھے. اللہ نے جو ہم کو دیکھو قرآن میں کہا ہے تو ان کو تورات جو اللہ نے دیا تھا 10 commandments 10 احکام، تو وہ ہم کو قرآن میں بھی تو ہے ہمارے پاس، اور وہ جو تورات میں تھے تو اس کو اتنا فرما برداری کرتے تھے. مطلب یہ لوگ تینوں. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا and they used to call on us with hope and fear. اور وہ ہمیں پکارا کرتے تھے امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. اور ایسا ہی ہونا چاہیے ہمارا پکارنا بھی. الثوری said, hoping for that reward which is with us. یعنی اللہ نے کہا کہ وہ انعام، وہ ریوارڈ جو اجر ہے اس کی امید رکھتے ہوئے جو ہمارے پاس ہے. and fearing that punishment which is with us. اور اس عذاب کا خوف ان کو آتا تھا جو ہمارے پاس ہے. تو اللہ نے دونوں ہی چیز کے لیے کیا کہا کہ امید جو انعام اور اجر کی ہے وہ رکھتے تھے جو ہمارے پاس ہے، اور خوف جو عذاب کا، سزاؤں کا، وہ بھی ہمارے پاس ہے. تو اس سے بھی وہ ڈرتے بھی رہتے تھے یعنی اس عذاب سے، اور انعام اور اجر کی بہت ہی امید بھی رکھتے تھے کہ اللہ ہم کو اس کا اجر دینا، ہم کو اس کا اجر دینا. کیونکہ وہ لوگ جب نیک اعمال کر رہے تھے تو اللہ سے ریوارڈ کی امید بھی کر رہے تھے. جب بھی ان کو ڈر لگتا تھا عذاب سے تو وہ اللہ کی فرما برداری کرتے تھے. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ and they were خاشعین before us. تو یہ دیکھو before us ہمارے سامنے وہ بہت ہی جھکے ہوئے تھے، نمے ہوئے تھے ایک دم. علی بن ابی طلحہ reported from ابن عباس رضی اللہ عنہما that this means، اس کا مطلب ہے sincerely believing in that which was revealed by Allah. یعنی جو اللہ نے وحی کیا اور جو ان کے پاس جو تورات تھی تو اس کے اندر یعنی اس برابر پورا بہت ہی مطلب مخلص ہو کے، سنسیئر ہو کے اس کے اندر بلیو کرتے تھے جو کہ اللہ نے دیا تھا نا تورات. مجاہد سے ٹرولی بلیونگ یعنی کہ وہ سچ مچ اس کے اندر ایمان رکھتے تھے، خالی نام کا نہیں کہ پڑھا قرآن پڑھا، چما چاٹی کی، رکھ دی، عطر لگایا، خوبصورت زری کے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا، مگر عمل کچھ بھی نہیں کیا، سمجھا کچھ بھی نہیں. قرآن میں ہے کیا، اللہ بول کیا رہا ہے، ارے وہ تو سمجھو، پہلے سمجھو تو صحیح. اگر گورنمنٹ سے کوئی لیٹر تم کو آئے گا تو اگر تمہاری نہیں سمجھ میں آئے گا تو جاؤ گے لائر کے پاس اور بولو گے کہ ذرا اس کو پڑھ کے بتاؤ اس میں کیا لکھا ہے. لیکن نہیں، اللہ کا اتنا بڑا لیٹر جو ہے ہمارے لیے یہ قرآن، اس کو سمجھنے کی فکر کسی کو بھی نہیں.
کہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ایسے ہی پڑھ لو پیرٹ کی طرح ٹینگ 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 کر کے، ہاں، اور سمجھو کچھ بھی مت، زیرو سمجھو، زیرو. تو پھر اعمال کیسے کرو گے؟ اگر زیرو سمجھ رہے ہو تو اعمال کیسے کرو گے؟ اس لیے سمجھنا ضروری ہے، اور سمجھ کے اس پہ عمل کرنا ضروری ہے، اور دوسروں کو بتانا ضروری ہے، کیونکہ وہ ذمہ داری ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے کر گئے. مجاہد سے ٹرولی بلیونگ، سچ مچ وہ اس کے اوپر ایمان رکھتے تھے. ابو العالیہ سیڈ فیئرنگ، اور خوف بھی رکھتے تھے، ڈرتے رہتے تھے. اگر سوچو قرآن میں کسی چیز کی منائی کی گئی ہے اور بندہ اسی کو کرے تو اس کو خوف ہے اللہ کا؟ اللہ کا خوف ہے کیا؟ کوئی بھی جاہل بندہ ہے نا، جو بیچارہ جھاڑو والا بھی کوئی ہوگا، اس سے پوچھیں گے دیکھو بھائی یہ بندے نے ایسا کیا ہے کہ یہ نا یہ اس نے قرآن تو پڑھا ہے، لیکن یہ جہاں اللہ نے اس کو بولا یہ نہیں کرنا، وہ کام کرتے ہوئے ڈرتا بھی نہیں ہے اللہ سے. تو وہ جھاڑو والا بھی بولے گا ارے باپ رے، ڈرتا بھی نہیں ہے اور کام بھی غلط کر رہا ہے، یعنی اس کے اندر قرآن میں جو لکھا ہے اس کے اگینسٹ جا کے کام کر رہا ہے، اور پھر ڈرتا بھی نہیں ہے، بے خوف ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ابو سنان سیڈ خشوع مینس دا فیئر. خشوع کا مطلب ہے خوف ہے، which should never leave our hearts، جو ہمارے دل سے کبھی نہیں جانا چاہیے، کبھی بھی نہیں جانا چاہیے. بے خوف ہو کے کھڑے نہیں ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، ہاں کیا اللہ کیا بولتا ہے بول. It was also reported from Mujahid that the khashin are those who are humble. جو لوگ بہت ہی ہمبل ہے، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اللہ کے سامنے تمہارا باڈی جھکنے کی ضرورت نہیں، جتنا کہ تم کو اعمال سے جھکنے کی ضرورت ہے. اللہ کا خوف دل میں ایسا ہونا چاہیے جیسے اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. جیسے کہیں پر کوئی سپروائزر آ جائے، اگر کسی ہوٹل میں یا کچھ بھی، سپروائزر نہیں کیا بولتے اس کو، چیک کرنے کے لیے آتے نا انسپیکٹرز، اگر وہ آ جائے تو ہوٹل والوں کی حالت بری ہو جاتی ہے نا. ان کو ایسا لگتا ہے ہمارے جتنے بھی ایب جلدی جلدی چھپاؤ، یہ کرو وہ کرو. لیکن جو انسان برابر رولز کو فالو کر رہا ہے، جو یہاں کی گورنمنٹ کا رول ہے سمجھو، تو وہ جیسا فالو کرے گا. اب اس کے بعد اس کے پاس انسپیکٹر آئے اچانک سے یا بول کر، اس کو فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ فرما بردار تھا. لیکن نافرمان کو تو فرق پڑے گا نا، پھر وہ بھاگے گا ادھر ادھر. اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو ڈرے گا کیسے؟ یہی تو بات ہے کہ اللہ غیب میں ہے اور پھر بھی بندہ ڈر رہا ہے. تو یہ ہمبل ہونا جو ہے نا، یہ وہی ہے کہ جھکنا، ہمبل ہونا اللہ کے سامنے. جو اللہ نے کہا اس اللہ کے کہنے کو ماننا، اللہ نے جو حکم کیا اس کی فرما برداری کرنا. الحسن قتادہ الضحاک رحمہ اللہ، دا خاشعین آر دوز، ان لوگ نے کہا کہ خاشعین لوگ جو ہے وہ ہے who humble themselves before اللہ. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو نما دیتے ہیں، جھکا دیتے ہیں اللہ کے سامنے. یعنی اللہ نے جو بات بولا ہے وہ ڈرتے کہ اس کو چھوٹا سا بھی اس کا کہنا اگر نہ مانے تو، تھوڑا سا بھی نہیں، وہ پورا اس کو ٹو دا لیٹر ٹی مانیں گے اور کریں گے. یہ ہے نا ہمبل ہونا، جھکنا. یہ نہیں کہ ابھی تھوڑی سی چالاکی کر لو کہ تھوڑا سا اللہ کا مان بھی لیتے، چلو دے دیں گے نا بابا، ابھی تو چوری کر لو، بعد میں اس میں سے زکوٰۃ خیرات دیں گے نا، ارے قربانی بھی کریں گے، سب کو دیں گے، غریب کو بھی دیں گے بھائی. ہاں لیکن ہے چوری کا مال، یعنی چوری کریں گے لیکن کھانے میں حلال بوٹی کھانے کو چاہیے، حلال حلال. All of the suggestions are close in meaning. جتنے بھی suggestions ہم نے پڑھے سب کے سب قریب ہی ہیں اس کے مطلب کے حساب سے. یعنی ہر بات جو ہے ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ ایک پورب میں جا رہی ہے، ایک پچھم میں جا رہی ہے. ہر کسی کی بات جو ہے وہ اس سے جڑی ہوئی ہے، میننگ میں الگ نہیں ہے، فرق نہیں ہے اس میں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق، نیک ہدایت دے کہ ہم اللہ کے بہت ہی فرما بردار بندے بنے. اللہم آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، نفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب وآخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم آمین.